بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر درود و سلام ہو، اور اللہ کے حبیب تمہاری آل پر اور صحابہ پر بھی درود اور سلام ہو۔ ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی حفظ و امان میں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ بیرون ملک کیسے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بیرون ملک ویزے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا میری بہنیں جو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں، ان کے شوہر نہیں مان رہے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے، یا ان کی ساس ان کو اپنے شوہر کے پاس نہیں جانے دیتی، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، اگر میرا کوئی بھائی وظیفہ کرتا ہے، تو اگر میرے بھائی کی کسی وجہ سے ویزے میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ کسی یورپ ممالک میں جانا چاہتا ہے یا کسی سعودی عرب جانا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسے ممالک جانا چاہتا ہے جہاں پر جا کے اپنے بچوں کا رزق کمانا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ ان میرے بھائیوں کے لیے ہے۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں، ان کی ساس ان کے شوہر کے پاس نہیں جانے دیتی، ان کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ساس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سسرال والوں کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اور پھر اپنے شوہر کو کہیں کہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا شوہر آپ کو اپنے پاس بیرون ملک بلا لے گا۔ آپ کا ملک، آپ کا شوہر جس مرضی ممالک میں ہو، آپ نے اس ممالک کا تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنے شوہر کا تصور کر کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ 41 دن یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ 41 ڈیز آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ 41 دن کے بعد آپ کا شوہر آپ کا ویزا لگوانا شروع کر دے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کا کام شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے 41 دن تک صبر کرنا ہے۔ اگر میری بہنیں اور میرے بھائیوں نے 2 سال، 3 سال یا 5، 10 سال تک صبر کر لیا ہے، تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور صرف آپ نے اب 41 دن تک صبر کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو میری بہنوں اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آئیے اب میں آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ جیسے کہ آپ کو 2 نام دکھائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے سے نام ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے 41 دن تو نہیں ہوتے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں لازماً ضرور آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ وظیفہ 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو شروع کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے جو دن ہیں آپ اس میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ لازماً، آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پہلا جو وظیفہ ہے، پہلا جو عمل ہے، آپ نے وہ رمضان المبارک میں شروع کرنا ہے، اور باقی جو دوسرا، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، وہ آپ کسی اور دنوں میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں شروع کرنا ہے۔ آپ 30 رمضان کو شروع کر لیں گے تو آپ کا پہلا دن گنا جائے گا، تو آپ نے اگلے جو 40 دن ہیں آپ نے وہ رمضان مبارک کے بغیر ہی کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ 10 رمضان کو شروع کر رہے ہیں، 12 رمضان کو شروع کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ رمضان مبارک کے 41 دن نہیں ہوتے تو ہم یہ وظیفہ کیسے کر لیں، لیکن اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلا جو وظیفہ ہے وہ رمضان مبارک میں شروع کرنا ہے، اور جو باقی 40 دن ہیں، 39 دن رہ جاتے ہیں یا 35 دن رہ جاتے ہیں، وہ آپ نے وظیفہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ یا جبارو یا اللہ، آپ نے نماز ظہر کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 313 بار یہ نام پڑھنے ہیں، یا جبارو یا اللہ۔ 313 بار پڑھنا ہے آپ نے یا جبارو، اور 313 بار پڑھنا ہے آپ نے یا اللہ۔
آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اگر میرے بھائی کی ویزے میں رکاوٹ ہو رہی ہوگی تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جس نے اپنا ویزا لگوانا ہے یا ویزے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ وظیفہ وہی شخص کرے گا، یا میری بہن کرنا چاہتی ہیں وہی میری بہن کرے گی، اور جو میرا بھائی ویزے میں رکاوٹ کے دور کرنا چاہتا ہے تو میرا بھائی یہ وظیفہ کرے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ 42 دن آپ کو یا 43 دن کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ جس طرف بھی آپ ہاتھ ماریں گے اپنے ممالک کے لیے، آپ کو اس طرف آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے لگ جائے گا۔ اگر میری بہن وظیفہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کا تصور رکھے اور اپنے ساس کا تصور رکھے، ان کو منانے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے بعد میں دعا میں یہ مانا ہے کہ یا اللہ پاک میں یہ اس لیے وظیفہ کر رہی تھی، تو اس لیے میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی زبان سے کہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو کامنٹس میں رابطہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔